پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو ووٹ لے کر آئے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب اور میں تو ووٹ لے کر نہیں آئے, وہ تو ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں اور ارشاد بھٹی صاحب ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات میں عرض یہ کروں گا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی پارلیمنٹ تو ہوتی جالی ہے. میں ارشاد بھٹی صاحب سے بصد احترام سوال کروں گا 2-3. جناب, جب 12 اکتوبر 1999 پر ملک پر قبضہ ہو گیا تھا اور 2002 میں آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ملک میں آدھی جمہوریت لے کے آئیں گے, تو آپ ملک میں آدھی جمہوریت لے کر آئے اور آپ نے ایک پورا لینڈسکیپ بنایا. اپنی من مرضی کی پارلیمنٹ سلیکٹ کی اور اس کی گورنمنٹ بنائی. 2008 میں جب آپ نے الیکشن کروائے تو 2008 میں الیکشن کروانے سے پہلے آپ نے پہلے جا کے پیپلز پارٹی سے اور بے نظیر بھٹو سے جا کے ملاقاتیں کی اور ملاقاتیں کر کے اپنی من مرضی کی باتیں منوائیں اور پھر کہا کہ آپ کو پاکستان آنے کی اجازت ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں اور پارلیمنٹ جو آئی جیسے آئی وجود, اس کے باوجود سیاستدان جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے. آپ نے 2013 میں پہلے نون لیگ سے شرائط لی کہ آپ نے یہ نو گو ایریاز ہیں, ان شرائط کو طے کرنے کے بعد آپ نے الیکشن کروائے, وہ پاور میں آ گئے اور پھر ان کے خلاف دھرنا لے کر آ گئے. 2018 میں آپ نے اپنے من مرضی کا پسندیدہ ایک بت تشکیل دیا ہوا تھا جس کو آپ لے کر آئے. آپ نے RTS بٹھا دیا اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور پھر آپ کی اس سے بھی لڑائی ہو گئی اور پھر آپ بیٹھ کر گالی دیتے ہیں پارلیمنٹ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے فیئرلی کبھی پارلیمنٹ کو آنے بھی دیا ہے؟ کیا آپ نے اس ملک میں کبھی جمہوریت کو مکمل طور پر آنے بھی دیا ہے؟ جواب ہے نہیں. اب آپ نیت کی بات کرتے ہیں, میں بالکل ارشاد بھائی کی جو بات ہے اس حد تک ٹھیک ہے. اب آپ کو میں پڑوسی ملک کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں. بھارت میں پارلیمنٹ نے کشمیر کے حوالے سے 370 کو, آپ کو پتا ہے کشمیر کو آرٹیکل 370 کے تحت اپنا حصہ بنا لیا. اب اس کے اوپر چیلنج کس نے کیا؟ کپل سبل نے چیلنج کر دیا. اور یہ کون ہے سبل صاحب؟ سبل صاحب ہیرا لال سبل کے بیٹے ہیں, ریناؤنڈ لائر ہیں, ریناؤنڈ قانون دان ہیں. اور ہیرا لال سبل کون ہے؟ ان کے والد کی بھی بات کروں گا کہ جنہوں نے سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی کو ڈیفنس دیا تھا جب ان کے خلاف کیسز ہوئے تھے. اب کپل سبل کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ آرگیومنٹ ان کا یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ آئین کی جو بیسک چیزیں ہیں, ان کے کشمیر آئین میں یہ طے ہے کہ ایک متنازع علاقہ ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. جو جج صاحبان ہیں وہ کیس سن رہے ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. معاملہ وہاں پر نیت کا نہیں ہے, وہاں پر بیٹھ کے ججز کی نیت کو بھی نہیں دیکھا جاتا اور پارلیمنٹ کی نیت کو بھی نہیں دیکھا جاتا. لوگ جا کے پارلیمنٹ کو بھی جا کے چیلنج کر لیتے ہیں ججز کے سامنے, اور ججز بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی جو بنائی تھی پارلیمنٹ نے, ہندوستان کی پارلیمنٹ نے ججز کو اپوائنٹ کرنے کا قانون بنایا تھا, سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. لیکن وہاں کی جو عدلیہ ہے وہ پارلیمنٹ کو توہین نہیں کرتی. جب وہاں پر ڈکٹیٹرشپ آ جائے تو اس ڈکٹیٹرشپ کو وہاں کی عدلیہ PCO کے حلف لے کر اس ڈکٹیٹرشپ کو توثیق نہیں کرتی. وہاں پر ہمارے ہاں عدلیہ کیا کرتی رہی ہے. آج تو قاضی فائز عیسیٰ ہے, آپ ذرا پیچھے کے چیف جسٹس صاحبان تمام دیکھ لیں, وہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر آتی تھی. جب پہلے تو 58(2)B کا چیلنج تھا جو صدر کے ذریعے آتا تھا, جب وہ چیلنج 58(2)B کا ختم ہو گیا تو آپ کو پتا ہے براہ راست 12 اکتوبر 99 کو آ گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ والے آ گئے, اور پھر جب وہ پیچھے گئے تو پھر عدلیہ آ گئی اور عدلیہ پرائم منسٹرز کو گھر بھیجنے لگ پڑی. مسئلہ یہاں پر نیت کا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ نے جو بھی قانون سازی کی ہے, میں اس پارلیمنٹ کی باقی جو قانون سازی ہے اس کے اوپر میں ضرور سوال کروں گا. اس حوالے سے قانون سازی کے اوپر میں سوال نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو عدلیہ ایک ڈیبیٹ کر رہی ہے اور بڑی اچھی اور صحت افزا ڈیبیٹ کر رہی ہے, اس ڈیبیٹ کو اینڈ ہو لینے دے. میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ کے اندر سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اور اس ملک میں مسئلہ کیا بنا؟ اس ملک میں مسئلہ یہ بنا کہ آپ نے پارلیمنٹ کو سپریم نہیں مانا. اس ملک میں مسئلہ یہ بنا کہ آپ نے کچھ اور لوگوں اور کچھ اور اداروں کو, چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو سپریم مانا, اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے.